ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھے گواہ بنا کر بھیجا ہے اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن کرنے والا سورج، اور مومنوں کو بشارت دے کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب کے 3 آیات کا تلاوت کیا گیا ہے۔ ان آیات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ پہلی آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے اور خوشخبری اور ڈرانے والا۔ دوسری آیت میں کہ اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن سورج۔ تیسری آیت میں مومنوں کے لیے بشارت ہے کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے احادیث میں بھی کثرت سے آپ کے فضائل کے تعلق سے بے شمار احادیث ہے۔ بہت مشہور ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری وخلق کل شیء من نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور کو بنایا اور اسی نور سے تخلیق کائنات کیا۔ اور اتنے حدیث میں لولا لما خلق الافلاک، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاک کو نہیں بناتا۔ بہرحال مختصر یہ کہ ایک انسان اگر اپنی پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا تعریف میں اگر لگا دیتا ہے، پھر بھی اس کی زندگی کم پڑ جاتی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے اور آپ آخری نبی ہے جو تمام نسل انسانیت کے لیے، تمام عالم کے لیے آپ ہی کا وجود ہے۔ اسی لیے بانی تحریک حضرت مولانا صدیق دیندار چند ششرف اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ سراج الاولین والآخرین، اولین کو روشن کرنے والا جو سورج وہی آخرین کو بھی روشن کر رہا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس کی طرح۔ آج پوری دنیا میں، خاص کر آج کے دن عید میلاد النبی کا ایک پورے عالم اسلام میں ایک جشن کا ماحول ہے۔
اور حمد و ثنائی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن اور یہ جو مہینہ ربیع الاول، کیونکہ ربیع کے معنی بہار کے ہیں اور ربیع صحابی رسول بھی ہے، اول بہار کا پہلا مہینہ، ربیع الاول یعنی بہار کا پہلا مہینہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود آنا ہی اس دنیا میں بہار ہے۔ ایک انسان کو راہ راست پر آ جانا، ہدایت کی طرف آ جانا اس کی زندگی میں اس کے لیے بہار ہے۔ بھٹکے ہوئے انسان صراط مستقیم پر گامزن ہو جانا ہے اس کے لیے بہار ہے۔ ایک عام مسلمان تبلیغ اسلام کے لیے میدان میں کھڑے ہو جانا ہے اس کی زندگی کا بہار ہے۔ ایک مسلمان ولایت کے مقام پر پہنچ جانا ہے اس کی زندگی کے لیے بہار ہے۔ تو ربیع الاول جو بہار کا اول مہینہ ہے، اب انسان کی زندگی کی تبدیلی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ تم اپنی زندگی میں بہار لے کر آؤ، وہ بہار جس زندگی سے انسان دنیا کی قیادت رکھ سکتا ہے، جس طریقے سے اصحاب رسول صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کو بہار میں کھا ایسا بہار لے کر آئے، دیکھتے دیکھتے عالم فالم میں اسلام کو غالب کر کے بتائے۔ اب پوری دنیا کو یہ درس دے رہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب والوں کے لیے نبی نہیں ہے، صرف عجم والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن اپنی زبان میں کہہ رہا ہے کہ رحمت للعالمین ہے، تمام عالمین کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو حقیقت میں یہ پیغام دینا ہی سب سے بڑا بہار ہے۔ اور اس کے بعد اول ما خلق اللہ خلق کل شیء من نور، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور کو بنایا اور اپنے نور سے تخلیق کائنات کیا۔ دوسرا بات کہ جو عام فہم زبان میں جس نام کو یاد کرتے ہیں، عید میلاد النبی، عید عربی زبان ہے جس کے معنی خوشی، مسرت، شادمانی، میلاد تولد سے ایک عظیم شخص کی پیدائش۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کائنات میں روئے زمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عظیم شخصیت نہیں ہے۔ اس عظیم شخصیت کی تولد پیدائش پر حقیقت میں عید میلاد النبی کا خوشی کا اظہار ہے، اور یہ خوشی کا اظہار حقیقت میں وہ لوگ اس کے حقائق سے واقف ہیں جو آپ کے احسانات سے واقف ہیں۔ جو انسان دنیاوی اعتبار سے، جو انسان اپنے مالک کے احسانات کو فراموش کر بیٹھے، اس کو خوشی کیا ہوتی ہے نہیں سمجھ سکتا ہے۔ خوشی اس کو ہوتی ہے جو مالک کے احسانات کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے جو ہے ہمیشہ جو ہے کوشاں رہتا ہے، ان کے احسان مند رہتا ہے، وہ اس کے لیے خوشی رہتی ہے۔ تو پوری دنیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ آپ سے محسن انسانیت بھی نہیں بلکہ آپ محسن انبیاء بھی ہیں۔ جس طریقے سے دین اسلام تمام ادیان پر احسان کرنے کے لیے آیا، جس طریقے سے اللہ کا یہ کلام تمام ادیان کی کتابوں پر احسان کرنے کے لیے ہے، اسی طریقے سے قوم مسلم تمام اقوام عالم پر احسان کرنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات آج دنیا کے سامنے عیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حقیقت میں عید میلاد النبی ہے۔ عید میلاد النبی یہ نہیں صرف ایک محدود دائرے میں اپنے خوشی کا اظہار کر لینا، بلکہ خوشی کا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ دشمن کو بھی گلے لگایا جاتا ہے، پرائے کو بھی اپنے قریب کیا جاتا ہے، اپنے تو قریب آتے ہی جاتے ہیں، جو ہم سے دور ہے وہ جو ہے کسی بھی اعتبار سے جو دور ہے ان کو قریب کرنا ہی حقیقت میں خوشی کا اظہار ہے۔ اب ان کو قریب کرنے کے لیے سب سے بڑی جو ہمارے پاس سرمایہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ ہم جو اپنی ظاہری چیزوں کو جو ہے بتا کر ان کو قریب نہیں کر سکتے، قریب کرنے
تو دیکھ کے آنن پانن میں کیا اللہ کا دین ہمارے پر ہے. یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر آپ نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا. لوگ حیران و شگفتہ رہ گئے کہ جو انسان جن لوگوں کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے, رہنے کو مکان نہیں ہے, لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں ہے, پھر بھی کیا ایسے جو میدان میں جیادے بن کے کھڑے رہے. کون سی طاقت حقیقت میں ان کے پاس ہے؟ تو سب سے بڑی جو طاقت وہ شہادت کا جذبہ تھا, رسول اللہ کا عشق تھا,
ایک دوسرے کی صورت کو دیکھ کے حیران و شرمندہ رہ جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی خوبی ہے۔ آج قرآن کو جو بدنام کرنا حقیقت میں جو ہے قرآن کے حقائق سے واقف نہیں ہے، یا تو حقائق سے واقف رہنے کے بعد بھی اگر جو ہے شرارت کریں تو پھر ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ حقیقت میں اسلام کا پیغام۔ آج امت مسلمہ کی یہ فریضہ ہے کہ مسلمان آپس میں اتحاد اپنے اندر پیدا کریں، متحد ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے پیغام کو عام کیا جائے، میلاد کے حقائق کو پیش کیا جائے، عید میلاد النبی کی حقیقت کو سنایا جائے۔ اس دنیا ہندوستان کی دھرتی پر امن و شانتی کا گہوارہ بنانے کے لیے ہر دن کوشاں ہے کہ جس طریقے سے امن و شانتی کا گہوارہ بنایا جائے اس ہندوستان کی سرزمین پر، اب بنانے کے لیے وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی وجہ سے آپ سسٹم کو منوانے کی برکت سے ہندوستان امن و شانتی کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہندوستان میں جو 101 سال کے لوگوں کو، تمام افراد کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے اگر کوئی طریقہ اسلام ان کو سکھایا، کسی وجود کی طرف اشارہ کر رہا، تو وہ وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو آج ہے پورے عالم اسلام میں آج کس کثرت سے مسلمان اس پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ جو ہے مسلمان جو عید میلاد النبی کو کس انداز میں منائے جائے۔ اب فرقے کی ایسی ذہانت لوگوں کے ذہن میں بس کی ہے کہ جو اس کے خلاف ایک فروعی مسائل کو لے کر اس کے خلاف ہے، کوئی جو ہے اس کے اگر خلاف ہے تو اس کے مقابل ضد میں آ کر اور کثرت سے بنا، لیکن جو ہے اس میں اشاعت اسلام کا کون سا عمل ہو رہا، اس پہ غور بھی کرنا ضروری ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ آپ ابو الانبیاء خاتم النبیین اور کامل مکمل دین لے کر آپ کا وجود آیا، شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین، کثرت سے اولیاء کرام گزارے دن جو ہے آپ کی تاریخ میں جو ہے مدد سنائے گئے، 40 راتیں گزار دیے، آپ کے دیدار کے خاطر تذکرۃ الاولیاء کو اٹھا کر دیکھیں گے۔ تو ایسے مقدس وجود کی جو ہے تعریف کرنے کے لیے انسان کتنا آگے بڑھنا۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ غالباً عام کا جو ہے فارسی زبان کا شعر آپ فرماتے، ہزار بار بشرن دہن زدوش کے غلام ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں 1000 بار اپنے دہن کو، اپنے منہ کو مشک و عنبر سے بھی اگر دھو دوں پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا بے ادبی سمجھ رہا ہوں۔ اس طریقے سے جو ہے اولیاء کرام حضور اللہ نے جو ہے اگر آپ کی تاریخ میں جائیں گے تو بڑے بڑے اکابر اللہ والے جو لاکھوں کی تعداد میں جو ہے بت پرستوں کو خدا پرست آپ نے بنایا، لیکن جب بات آ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے پہلے جو ہے آپ اتنے ادب و احترام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جو ہے لوگوں کے درمیان سناتے ہیں، لیکن لوگ آپ کے اخلاق و کردار اور صاحب کو دیکھ کر جو ہے آپ کے حد میں شامل ہو جاتے ہیں، حقائق کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ پیغام حقیقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر عید میلاد النبی کو کس طریقے سے منایا جائے۔ بڑے بڑے جلسہ، بڑے بڑے اسٹیج سجائے جا رہے ہیں، آج سے مسلمانوں کو بلا کے سنا نہیں، بلکہ جو اہل وطن، اہل حنور کے جو بڑے بڑے مذاہب کے نمائندگان ہیں ان کو جو ہے مدعو کرنا، ان کو مدعو کر کے جو ہے عید میلاد النبی کے حقائق کو پیش کرنا، حقیقت میں یہ سب سے بڑا عید میلاد النبی کا پیغام ہے۔ صرف یہ نہیں کہ جلوس جلسے کر لے کر اور اس کے بعد جو ہے شہر گلی کوچوں کو سجا لینا، یہ اپنی خوشی کا اظہار اپنی جگہ ہے، لیکن حقیقت میں کامل طریقے سے حق ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ جو لوگ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہیں ہیں، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سمجھانا یہ سب سے بڑا عید میلاد النبی کا پیغام ہے۔ اسی پیغام کو اسرافیل عالم ہندوستان کی سرزمین پر آپ نے قائم کیا۔ ایک ہی مقصد تھا کہ تمام انسانوں کو جو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے اور بڑے بڑے راجگان ہند کو، بڑے بڑے دشمن اسلام کو، بڑے بڑے جو ہے پنڈتوں کو اور جو اسلام کے دشمن بن کے بیٹھے تھے ایسے لوگوں کو پاس جا کر آپ نے جائے اعلیٰ انداز میں اسلام کے حقائق کو، اسلام کی صداقت کو آپ نے پیش کیا۔ یہ حقیقت میں جو درس کا ہی جو ہے عید میلاد النبی کا درس ہے، یہی پیغام ہے کہ آج ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ جو اس پیغام کو عام کرنے کے لیے آگے بڑھے، کیونکہ اس پیغام میں ہماری حیات ہے، ہماری بقا ہے، ہماری ارتقا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے تعلق پیدا ہمارا ہو جائے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا
انسان بنایا. اب تو انسان کو کوئی نام و نشان نہیں تھا. انسانیت جو آج اسلام کے معنی والے غیر اقوام کے لوگ جو مانا ہوتا ہے انسانیت کا جو درس یا پیغام جو اپنی زبان سے سناتے بتانے کے لیے وہ لفظ انسانیت جو ایسے لوگوں کے پاس نہیں تھا. لیکن جو ہے گویا کہ جو اپنی زبان آج اسلام آنے سے پہلے جو لوگ ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار ہوتا تھا گویا کہ اپنی زبان آج کہتے ہیں اے اللہ کب تک ہم لاوارثوں کی لاش کو ایسے گزرا جائے گا, کب تک ہمارے ساتھ جو ہے ظلم و بربریت کا معاملہ ایسا رہے گا, ہمارے ساتھ عدل و انصاف قائم کرنے والا اپنے محبوب کو بھیج دے تاکہ ہمارے ساتھ عدل و انصاف قائم کیا جائے. تو یہ پھر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو معاملہ اسلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو سجانے کے بعد اور اس کے بعد ایک نبی کو جو ہے وقت کے حساب سے بھیجتا تھا. 1,24,000 کروڑ دیش اللہ تعالیٰ نے نبی پیغمبر حاجی رہبر رسولوں کو بھیجا تاکہ جو ہے لوگ راہ راست پر آ جائیں, لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں, عدل و انصاف کی طرف آ جائیں, سچائی کی طرف آ جائیں, صداقت کی طرف آ جائیں. لیکن جب ان کی قوم ان سے رخداری کر لی تو آخر میں جو ہے وہ نور جس نور کے تعلق سے حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اول ما خلق اللہ نوری وخلق کل شیء من نوری, اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور کو بنایا اور اپنے نور سے تخلیق کائنات کیا. پھر اس نور کو اس مجسمے نور کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بلکہ بشریت اختیار کر کے اس دنیا میں بھیجا تاکہ لوگوں کو قریب کر سکے. جب وہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے کے بعد اس کے بعد معجزات کا سلسلہ جس طرح دائے حلیمہ جو آپ کے گھر دودھ پلانے والی جو آپ کو گود میں لے کر آگے بڑھتی ہے, رات کی تاریکی کا معاملہ ہے تو معجزات میں تاریخ میں موجود ہے تاریخ اسلام میں. جس وقت دائے حلیمہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لے کر جو آگے بڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دستے مبارک جدھر جدھر آگے بڑھتا ہے چاند بھی اسی طرف آگے بڑھتے جا رہا ہے. یہ ایسے ایسے معجزات شق القمر کا واقعہ اور اس کے بعد بڑے بڑے خود جو ہے سجدے میں گر گئے. یہ معجزات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ وجود ہے اب آبادان پر آتا ہے. اب اس کی جو ہے آگے بڑھنے میں وہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے کے بعد 40 سال تک آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا. 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت کا اعلان کرتے ہیں آپ نے. اب لوگ جو ہے کم علم رکھنے والے یا اس کے حقائق سے واقف نہیں ہے تو لوگوں نے کہہ دیا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عام نبیوں کو 40 سال کے بعد نبوت دیا اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے 40 سال کے بعد نبوت دیا. ایسا نہیں ہے. حدیث میں موجود ہے کنت نبیوں وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت سے نبی ہوں کہ اب یہ آدم آب و گل کے منازل کو طے کر رہے ہیں تب سے میں نبی ہوں. تو اول ما خلق اللہ نوری وخلق کل شیء من نوری, وہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد اللہ نے اس نور کو نبوت نہیں دیا, اعلان نبوت کا حکم دیتا ہے اللہ کہ آپ اپنے اعلان نبوت کریے. تو 40 سال کے بعد آپ نے اعلان کیا لیکن 40 سال تک آپ اپنے آپ کو منوائے. امین ہے, صادق ہے, رہبری کرنے والے ہیں, کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے. لا عیب کا معاملہ مائن سے کوئی جو ہے کجی کا معاملہ ہی نہیں ہے. ایسا وجود جب اپنی سرزمین پر ہوتا ہے لوگوں کے اندر جو ہے ایک ارمان شروع ہو گئے, عدل و انصاف قائم کرنے والا آ گیا. اب لوگ جو ہے آج ہندوستان کا اور بڑے بڑے جو ہے دیکھو جیسا جو سوشل میڈیا کا معاملہ کہ آج بڑے بڑے اسلحہ بارود ایٹمی بم ایسی چیزیں بنائے جا رہے ہیں جس کو ختم کرنے کے لیے آپ بنا رہے ہیں یا کون جس کو آباد کرنے کے لیے آپ بنا رہے ہیں. کسی جو ہے جانور کو ختم کرنے نہیں بلکہ اسی انسان کو ختم کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے. ایسے بڑے بڑے جوہری ہتھیار بنائے جا رہے ہیں لیکن کوئی ایسا جگہ نہیں دکھ رہا جہاں پر لوگوں کو انسانیت کا درس دیا جا رہا, بلکہ بڑے بڑے جوہری ہتھیار تو آپ نے بنا لیا لیکن ایک جگہ ایسا قائم کرو جہاں پر انسانوں کے انسانیت کی درس دی جاتی ہو, اس کو مقام انسان بتایا جاتا ہو, اس کے مقام میں جو ہے انسان کس طریقے سے رہبری اور رہبری پا سکتا ہے. کوئی جگہ نہیں ہے. اگر کوئی جگہ ہے اپنے اولا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے. یہ ایک طرف جو ہے عرب کے لوگوں میں یہ جو ہے سلسلہ شروع تھا, یہ وراثت یا وصیت تھی کہ کوئی مرنے والا مر رہا تو اپنے خاندان قبیلے کے لوگوں کو جو ہے وصیت کرتا اور کہتا کہ فلاں قبیلے سے ہماری دشمنی ہے, میرے مرنے کے بعد اس جو ہے برابر اس کا حق ادا کرنا. لیکن قربان
اٹھا کر آپ کے پشت مبارک میں رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک شخص جا کر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دے رہا ہے، اے ابو بکر صدیق، آپ کے پیارے محبوب کے ساتھ یہ عمل ہو رہا ہے اور آپ گھر پر ہیں۔ جیسے آپ نے سننے کے بعد فوراً اسی حالت میں آپ جب حدود حرم میں تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں اور بوجھ آپ کے پشت مبارک پر رکھا گیا ہے۔ عتبہ شیبہ ایسے بڑے بڑے دشمن اسلام آپ کے سامنے کھڑے ہیں،
آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. اسی طریقے سے ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کوئی تانا دے رہا ہے, ہر کوئی ستا رہا ہے, آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں, آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے اوپر پورا چکر پھینکا جا رہا ہے. لیکن جب وہی سورج اپنے نصف النہار پر آیا, اپنے شباب اپنے جلال پر آیا, فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ مکہ کی سرزمین پر داخل ہو کر مکہ کو فتح کیا, اب کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے. سرداران قریش تو موجود ہے, رؤوس مکہ تو موجود ہے, لیکن کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس وجود کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے. اب حضرت جو ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیوم یوم الملحمہ, الیوم یوم الملحمہ, آج انتقام لینے کا دن ہے, آج بدلہ لینے کا دن ہے. ان لوگوں نے بہت ستایا ہے تو قربان کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رحمت پر. آپ فرماتے ہیں اے سعد بن معاذ, آج خون بہانے کا دن نہیں ہے, آج انتقام لینے کا دن نہیں ہے, بلکہ آپ فرماتے ہیں الیوم یوم المرحمہ, الیوم یوم المرحمہ, آج رحم کرنے کا دن ہے, آج معاف کرنے کا دن ہے. آپ اعلان فرماتے ہیں لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ, آج کے دن سارے لوگوں کے لیے معافی نامہ ہے. آپ صرف اعلان نہیں فرمائے بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ آج کے دن جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو پناہ ہے, اس کو امان ہے. سارے لوگوں کو معلوم ہے ابو سفیان کے گھر کیسا اور اس کے بعد وہاں پر کیا ہوتے تھے, لیکن ایک روحانی وجود جب اپنے تصرف اپنے اقتدار پر آیا تو دار فتنہ کو دار امن بنا دیتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے یہ جو تعلیمات, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جب جو ہے اللہ کا دین غالب آیا, آپ کی رسالت قائم ہوئی تو آپ نے دار فتنہ کو دار امان بنا دیا. یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا نتیجہ. دین اسلام جو ہے ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچا. اگر ائمہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو حضرت امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے, حضرت امام شافعی کو ستایا گیا, حضرت امام مالک کو ستایا گیا, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو 20 سال تک سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا. یہاں تک
وہ لوگوں کا محکوم غلام نہیں بنتا بلکہ حاکم بنتا ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس زمانے میں جو احکم الحاکمین کا مذہب کے ساتھ دربار میں لے کر آیا. اے لوگوں اب تم غلام نہیں ہو. 1967 دنیا کے حساب سے 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا لیکن روحانیت کی حقیقت میں اصل میں اس کا انسان آزاد ہو گیا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. وہاں سے غلامی ختم ہو گئی. اب کوئی غلام جو ہے انسان بیچے نہیں جائیں گے بلکہ جو ہے آپ تم کو علم بردار بن کے میدان میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. تو ہندوستان کی سرزمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدسی طاقت لے کر کھڑے ہونے والا وجود حضرت مولانا صدیق دین دہت المشرق العالم تفسیر العزیز جو آپ تمام دلائل براہین بینات کے ساتھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے آل سے ایک شخص کھڑا ہوگا جو میرے احسانات کو بیان کرے گا. معو رأیت رسول اللہ قد نشرہ لا یہدی بہا الی قوم الا اہلکم اللہ عز و جل. اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہوگا. اس جھنڈے کو پھیلائے گا اس کی اشاعت کرے گا اس کو لے کر آگے بڑھے گا اور جس قوم کی طرف لے کر جھکے گا اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دے گا. یہ حقیقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدسی طاقت ہے. اور یہی نہیں بلکہ وہ جلال والا بھی ہوگا وہ جمال والا بھی ہوگا درگزر کرنے والا بھی ہوگا رحمانی صفت کا مظہر ہوگا رحیمی صفت کا مظہر ہوگا ربی صفت کا مظہر ہوگا. جب ضرورت پڑے گی تو ہمارے یوم الدین پر کے فیصلہ بھی کرے گا. تو فیصلہ کر کے بتایا مالک وہ جلال والا بھی ہے جمال والا بھی ہے. یہ دو خوبیاں کوئی عام انسان نہیں لے سکتا بلکہ یہ اسی کو آتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے کھڑا ہوا جو امام زمانہ آیا جس کا انتخاب عوام کا نہیں ہے بلکہ رب کائنات کا انتخاب ہے جس کی وجہ سے جلال والا بھی ہے جمال والا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی شان میں جمال کو بھی آپ نے پیش کیا جلال کو بھی پیش کیا. آپ فرماتے وَيَقْتُلْ حَتَّى يَقُولُ الْجَاهِلُ لِذُرِّيَّةِ مُحَمَّدٍ الرَّحْمَةِ. وہ اتنا مانے گا کہ جاہل کہنے لگے گا اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت سے ہوتا تو البتہ رحم کرتا. جمال کا یہ معاملہ وَيَقِيمُ النَّاسَ عَلَىٰ مِلَّتِي وَشَرِيعَتِي وَيَدْعُو إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وہ لوگوں کو میری ملت شریعت کتاب اللہ کی طرف بلائے گا. اس کا طریقہ کیا رہے گا اس کے طرز تبلیغ کیا رہیں گے اس کی نعمتیں کیا رہیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ أَنِ اتَّبَعْتُمْ طَارِقَ الْمَشْرِقِ سَلَكَ بِكُمْ مِنْ هَٰذَا الرَّسُولِ. تم یقین جانو مشرق سے طلوع کرنے والے کی تم اتباع کرو گے تو تم کو منہاج رسول پر لے کر چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لے کر چلے گا. آج ہندوستان میں جو ہے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مولوی مفتی مشاہیر موجود ہیں لیکن ان کی زندگی بتاؤ کسی کی بھی زندگی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنائے ہوئے یعنی تبلیغ ہجرت غزوہ آخری دور کسی کی زندگی نہیں ملتا کیونکہ یہ شریف کام ہے. یہ سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. یا تو وہ موجود کرے گا جو آپ کے ساتھ سے کھڑا ہوا آپ کے ساتھ میں فلاحیت حاصل کر کے وہ لے کر آیا اب کامی طریقے سے لے کر آیا بڑے بڑے راجگانے ہیں بات جا کر اور منہاج رسول کا پیغام دیا کہ اے لوگوں ہدایت کی طرف آ جاؤ. سلام علیکم اتباع الہدی کا پیغام دینے والا کوئی عام انسان نہیں دے سکتا جس کے رگوں میں ہنسنے والا حسین علی مقام کا خون ہے. یہ جو ہے 72 جو نفوذ حقیقت میں یہ شہدائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہے. یہی پیغام دیتے سلام علیکم اتباع الہدی. اے لوگوں ہدایت کی طرف آ جاؤ سلامتی کی طرف آ جاؤ. اور جن عام لوگوں کو نہیں بڑے بڑے راجگانے ہیں ان کو بڑے بڑے راجا مہاراجا کو جابر ظالم جاہل اپنے دنیاوی اعتبار سے ایسے جاہلوں کو جو اقتدار والے ہیں ان کو بھی سلام علیکم اتباع الہدی کا پیغام دیا جا رہا ہے. یہ حقیقت میں میلاد کا پیغام ہے. اے مسلمانوں یہ میلاد کے حقائق کو لے کر آپ آگے ہاتھ بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ہندوستان امن شانتی کا گہوارہ بنے. بغیر اس پیغام کے ہندوستان امن شانتی کا گہوارہ نہیں بن سکتا.
یہ بھی ہم خلافت دے رہے ہیں، لیکن اسلام پاک طیب و طاہر ہے، یہ چیز نہیں سکھا رہا۔ ہم نے بھی اپنے مرشد کے ہاتھ پیالہ دیا ہے، لیکن وہ پیالہ کیا ہے؟ ہمارا مرشد قبلہ بھی آپ کو جو ہے ذکر جلی اور ذکر خفی آپ نے ادا کیا۔ باہر کے ذکر جلی ذکر خفی اور ہے، لیکن حضرت صاحب قبلہ کے پاس جو ذکر جلی اور ذکر خفی ہے، ذکر جلی تبلیغ اسلام ہے اور ذکر خفی جو ہے تہجد کی نماز ہے۔ اور ایسے بڑے بڑے بادشاہ نہیں تھے جن کو اپنی اقتدار پر گھمنڈ تھا، وہ اتنا جبال سیرت کے ماتحت قرآن اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، مگر ایک فقیر ایک معمور کے اللہ تعالیٰ نے اس علم کو باقی رکھا۔ کیوں نہ باقی رکھے گا؟ حضرت امام حسین علیہ مقام فرماتے ہیں وہ انسان کبھی مرتا ہی نہیں، جس کا منشا زندہ ہو، جس کا ارادہ زندہ ہو، وہ انسان بھی حیات والا کہلاتا ہے۔ حضرت مولانا صدیق دیندار چل بشرت اللہ عالم تقصیر العزیز، آپ کا ارادہ بھی زندہ ہے، آپ کی تنظیم بھی زندہ ہے، آپ کا رسم العین بھی زندہ ہے، آپ کا منشا بھی زندہ ہے، اس لیے زندہ کہ ہم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کو عام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منوانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ہم کسی فرقہ کی قید میں رہنے والے نہیں، ہم تمام فرقے کی جو ہے دیوار کو گرانے والے ہیں۔ ہم تمام مسلمانوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ اے مسلمان آ جاؤ، حضرت صاحب بلال علی فرماتے ہیں اے طالبانی ہم آ جاؤ، اے اشکر
کیونکہ یہ کسی کے دربار سے نہیں آیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے آیا ہے، جہاں پر جبریل بھی ثانی ادب طے کرتے ہیں، جہاں پر جبریل بھی کلام طے کرا رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے جو اجازت مانگ رہے ہیں، جس کے گھر میں جبریل بھی داخل ہو رہے ہیں تو آپ اجازت دیں گے تو ہم داخل ہوں گے، اور تم بات کہتے ہو ان کے دربار میں جب گئے تو پریوں کا سایہ ہو جائے گا۔ ارے ہمارے اوپر پریوں کا سایہ نہیں ہوتا، بلکہ پری ہمارے غلام بنتے ہیں، اس لیے غلام بنتے کہ ہم مولا کے غلام بنتے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مولا کے غلام بنے، جس کے وجہ سے اجنہ ملائکہ پریاں یہ مخلوقات جو تم دانا دے رہے ہو یہ ہمارے اوپر سایہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمارے اوپر سایہ آسمانی وجود کا پڑا ہے، آسمانی وجود کا سایہ ہمارے اوپر ہے، جس کی وجہ سے ہم زمینی نہیں ہیں، تم زمین سے ہم کو مت جوڑو، ہم آسمانی لوگ ہیں۔ اس لیے اصحاب بلال کو الہام ہوتا ہے، آپ کا تو یہاں ہوا تو وہی وجود، تیرا شخص وجود وہی ہے، تو وہی شخص ہے جو 1300 سال پہلے آیا تھا، ایک دفعہ یہ جا چکا ہے، یہ دفعہ ہے تو صحیح ہے زمین و آسمان جس کا وہ حصہ ہے۔ تو آپ کو الہام ہوتا تو وہی شخص ہے جو 1300 سال پہلے آئے گا۔ وہ مسلمانوں ہم دعویٰ کو پیش نہیں کر رہے، ہم بنائیت کو پیش کر رہے، عشق و محبت کو پیش کر رہے، دعویٰ دلیل مانگتا ہے، اگر دلائل بھی مانگو تو ہم تم کو دلائل بتانے کے لیے تیار، ایسا نہیں ہے کہ جو زبانی زبان حق مولا کے ہر رسول کے آپ کے ہر نشانات کو ہندوستان کی کتاب لے کر آؤ، قرآن لے کر آؤ، احادیث لے کر آؤ، ہر کتاب سے آپ کے نشانات کو بتانے کے لیے تیار ہے۔ اتنا بڑا شخص وجود آنے کے بعد بھی فرماتا ہے کچھ نہیں ہے، تم رسول اللہ کو منوانے کے لیے آنے کو وہ کوئی اور نہیں کر سکتے، تو رسول اللہ کی خود سی طاقت ہے۔ اگر بے-صد ثانی کا اگر نام محمد ہوتا لازماً مشتبہ حالت میں فساد ہوتا تھا، رب کی غیرت کے تقاضا سے ہوا ہے صدیق، کیونکہ مصباح محمد یہ زوجہ ان کا، یہ تو ہے آپ اپنے آپ کو بنانے کے مقام پہ رکھیں۔ وجہ واقعہ بھی مشہور ہے، ایک بڑے عالم آپ کے جہاں اپنا وقت نہیں سنا ہے مختصر میں، ایک بڑے عالم جو حضرت صاحب کے عالم کے پاس آگے جائے، عمر میں بھی بڑے، تعلیم میں بھی بڑے، لیکن آپ جس وقت جو ہے حضرت صاحب کے عالم کے دربار میں سامنے آتے تو آپ اپنے آپ کو جو چھوٹا محسوس کر رہے، تو آخر میں وقت بات چیت بھی بہت ہے، اس کے بعد جو لان تان کرنا تھا انہوں نے سب لان تان کیا، آخر میں حضرت صاحب کے عالم جو ہے اپنے ہاتھ کو زمین پر مار کر فرماتے مولانا تمہارے جیسے 56 لوگوں کو مٹا دیا تم کیا ہو؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ تو یہ حقیقت میں وہ ان کی طرف سے ایک امتحان کا پہل تھا، اور آخر میں اپنے تاثر کو بھی آپ نے پیش کیا کہ ہم اسی طریقے سے بول کے کتنے لوگوں کا امتحان لیے، پہلا آپ ہی شخص جو کامیاب ہو، تو کس کو تم کامیابی کی بتانا چاہتے ہو، کس کو تم ڈرانا چاہتے ہو؟ ذریت محمد کو؟ ارے ذریت محمد دنیا میں ڈرنے کے لیے نہیں آیا، بھول گئے کربلا، اب یہ ایک کربلا ہوا، ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد دنیا سے ختم ہو گئی، ارے دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ختم ہونے کے لیے آج بھی موجود ہے، اور پھر کربلا کر کے قائم کر کے بتائی گئی وہ ضرورت پڑی تو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، نسل انسانیت کو آباد کرنے کے خاطر، یہ حقیقت میں ملاد کا پیغام ہے۔ اے امت مسلمہ تم لان تان کرو، کفر کی فتویٰ بازی بھی کر لو، ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے ہم کو پرواہ نہیں کہ ہم باپ کے مقام پر ہیں، اس لیے کیونکہ باپ کو حق ہے کہ 5 بیٹے کے اختلافات کو مٹانے کا، اس مناسبت سے ہم باپ کے مقام پر ہیں، تم آپس میں لڑو، لیکن تمہاری لڑائی کا نتیجہ تمہارا منصب یہاں پر
محمد کو، بلکہ کسی کے تخت و تاج کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ان کو اگر فخر ہے تو اس لیے فخر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سرکار کائنات قبلہ کا فرمان علی شان آپ یہی فرماتے ہیں کہ 5000 سال ریاست کیا ہو، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے اس کی گود میں پیدا کیا۔ تو یہ کوئی انسان جو کسب نہیں ہے، تم محنت و مشقت کر کے وہاں پر نہیں آ سکتے۔ تم محنت کر کے حافظ تو بن جاؤ گے، محنت کر کے عالم بن جاؤ گے، محنت کر کے مفسر بن جاؤ گے، محنت کر کے مفقہ بن جاؤ گے، محنت کر کے محدث بن جاؤ گے، لیکن محنت سے تم سعادت میں نہیں آ سکتے۔ سعادت میں آنے کے لیے اللہ کی طرف سے فضل کا ہونا ضروری ہے۔ الرحيم وربنا الحليم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. میرا مختار ہو گیا حضرت فرمائش خود شان کرتے ہیں اپنے خطبہ کے اختتام میں بھی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم انا نحن نصلي على سيدنا مولانا محمد المعلى شان ماهي البطلان حافظ الانسان رحمة للعالمين سيد الانبياء والمرسلين سراج الاولين والاخرين حزبه حزب الله دينه دين الله قبلته بيت الله ومن يطيعه فقد اطاع الله في مرتبة الغيب هو الله كلامه كلام الله وما ينطق عن الهوى جامع الكلم كلامه البراق والرفرف مركبه إلى وراء الوراء سفره مقام الأحدية مقامه هو كافة للناس أمته مخرجة للناس كتابه بيان للناس هو رسول إلى الناس جميعا أصحابه مثيل الأنبياء الأرض كلها له مصلى جعل الله له مال الغنيمة حلالا طيبا خاتم النبيين رسول أمين شفيع المذنبين